اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251 کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ فتح صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ گزشتہ آیات سے یہ قصہ ایک تسلسل میں چل رہا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام جو اس وقت کم سن تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں طالوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جو چاہا انہیں سکھا دیا۔ ان کو سکھائے گئے علوم میں اسلحہ سازی کے علم، پرندوں کی بولی کے علم، اس کے علاوہ ان کی خوش الحانی اور پرندوں اور پہاڑوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا بھی ذکر ہے۔ انبیاء اور صالحین جو جہاد کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں حق اور عدل کی زمین نیکی اور بھلائی کے لیے بنجر نہ ہو جائے۔ اس لیے صالحین کا جہاد اہل زمین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی گروہ قوت و اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر انسانی حد سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کسی دوسرے گروہ کو اٹھا کر اس کی سرکوبی کروا دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حکمت سے طاقت کا توازن قائم نہ رکھے تو سرکش افراد اور قومیں آبادیوں اور بستیوں کو کھنڈرات اور ویرانوں میں تبدیل کر دیں اور زمین کے کسی کونے میں بھی انسان کو امن کا سانس نصیب نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ فرعونوں کی سرکوبی کے لیے موسیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا حکم ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے جہاد فرض کیا تاکہ کفر و باطل کا زور ٹوٹ جائے، فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور خلق خدا کو امن و امان نصیب ہو، اور کفر و شرک سے بڑھ کر فتنہ و فساد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی مثال ڈاکٹر کے نشتر جیسی ہے، جس سے وہ جسم سے فاسد مواد کو کاٹ پھینکتا ہے تاکہ باقی جسم صحت و تندرستی کے ساتھ رہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس انہوں نے شکست دے دی انہیں اللہ کے حکم سے، یعنی طالوت اور ان کے ساتھیوں نے شکست دے دی جالوت اور اس کے لشکروں کو اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے دی اسے بادشاہی اور حکمت۔ وَعَلَّمَهُ، اور اس نے سکھائے اسے، یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے، مما یشاء، جو اس نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ، اور اگر نہ اللہ ہٹاتا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے، لَفَسَدَتِ الْأَرْض، تو یقیناً زمین فساد سے بھر جاتی، زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور لیکن اللہ فضل والا ہے تمام جہانوں پر۔ فَحَزَمُوهُمْ، پس حزموا انہوں نے شکست دی، ہم انہیں، جی حزم کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے ہا، زا اور میم، اور باب ہے ضربہ، اور ضربہ یضرب ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا حزمہ، اس نے شکست دی۔
اور یہ بن جائے گا یحزم۔ اب یہاں سے دیکھیں ہزما، ہزما اور ہزمو، یہ بن گیا ہزمو، یہ بن گیا ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب، انہوں نے شکست دی۔ تو اس میں جو چھپی ہوئی ضمیر ہے فاعلی وہ ہم ہے، اور یہ طالوت اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہے۔ تو بس انہوں نے شکست دے دی، ہم انہیں، یہ مفعول بن گیا ہم، یہ کن کو شکست دے دی؟ جالوت اور اس کے لشکروں کو۔ تو بس انہوں نے شکست دے دی انہیں، یہ مفعول بن گیا، یہ فعل ہو گیا ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ بِإِذْنِ یہ مرکب جاری بن گیا کیونکہ با حرف جار ہے، اور اذنی یہ مجرور ہو گیا، اور اگر با کو ہٹا کے ہم دیکھیں تو یہ بن گیا اذن اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا اذن، تو یہ مرکب اضافی بن گیا۔ تو پس انہوں نے شکست دے دی انہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور قاتل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کے بعد جو اسم ہے وہ ہے داوود، یہ دیکھیں حالت رفع میں ہے تو اس کا مطلب یہ فاعل بن گیا، اور داؤد نے قتل کر دیا کس کو؟ جالوت، یہ دیکھیں حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول بن گیا، لہذا یہ فعل فاعل مفعول، اور داؤد نے قتل کر دیا جالوت کو۔ قاتلہ کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے قاف تا اور لام، اور باب ہے ناصرہ، اور ناصرہ یہ عنصر ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا قاتلہ، یہ بن جائے گا یقتلو، تو قاتلہ اس نے قتل کیا، تو یہی ہمارے پاس ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، لیکن چونکہ بعد میں اسم جو ہے وہ حالت رفع والا آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ فاعل بن گیا اس فعل کا، اس میں کہیں گے فاعل ظاہر۔ اور داؤد نے قتل کر دیا جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دیکھیے آتا یہ فعل ہے ماضی کا واحد مذکر غائب، اور اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ حالت رفع میں ہے تو اس کا مطلب یہ اسم الجلالہ یہاں پر فاعل بن گیا، تو یہ فاعل، یہ فعل اور یہ ہو مفعول بن جائے گا۔ اور اللہ نے دی اسے، کس کو؟ یہ ہو کس کے لیے ہوگا؟ داؤد علیہ السلام کے لیے، اور اللہ نے دی اسے الملک، بادشاہی، والحکمہ اور حکمت، تو یہ پہلا مفعول ہو جائے گا اس فعل کا، اور الملک والحکمت یہ چونکہ دونوں یہ بھی منصوب ہے لہذا یہ مفعول ثانی بن جائے گا۔ آتا کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے حمزہ تا اور یا، اور باب ہے افعال، اور باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا آتا یا، یہ بن جائے گا یؤتیو، یہ بھی حمزہ یہ بھی حمزہ، ان دونوں کا ادغام کر دیں تو یہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گا، اور یا متحرک حرف علت ہے، یہ اس سے پہلے حرف صحیح پر زبر ہے، اور زبر کی مناسبت یا سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گا، تو یہ بن گیا آتا، یا لکھا رہ جائے گا لیکن یہ کھڑی زبر ساتھ آئے گی، تو یہ بن گیا آتا۔
تو یہی ہمارے پاس ہے یہاں. دیکھیں یہ ایک جو اور شوشہ بنایا گیا ہے یہ ایکچولی یا کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اگرچہ اس کے نقطے وغیرہ نہیں ڈالے گئے. تو یہی ہے یہاں پر آتا. آتا کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیا، لیکن چونکہ یہاں پر بعد میں اسم آ رہا ہے اور وہ حالت رفع والا ہے تو اس وجہ سے اس نے دیا کے بجائے اللہ نے دی، اللہ نے دیا. تو اللہ نے دی اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو الملکہ، یہ مفعول بن گیا، بادشاہی، واو اور الحکمت اور حکمت دانائی. وعلمہ اور علامہ اس نے سکھائے. علامہ کو دیکھیے گا اس کا مادہ ہے عین لام اور میم اور باب ہے تفعیل، اور باب تفعیل ہوتا ہے فعل یفعل، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا دیکھیں علامہ ماضی کا صیغہ. تو یہی ہمارے پاس ہے یہاں علامہ. اور اس نے سکھائے یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہو اسے، کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو. تو ہو کا مرجع تو ہو یہاں پر مفعول بن گیا اس فعل کا. اور اس نے سکھائے اسے مما. مما جو ہے یہ من اور ما کا مرکب ہوتا ہے. من حرف جار ہے اور ما موصولہ ہے. اس میں سے جو یشاء، ویسے تو یشاء یہ مضارع کا صیغہ ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن جو پیچھے ماضی آ گیا ہے تو اس کا ترجمہ بھی ہم ماضی میں کریں گے. جو اس نے چاہا، اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا اسے جو اس نے چاہا. یشاء کو دیکھیے گا اس کا مادہ ہوتا ہے شین یا اور حمزہ اور باب ہے فاتحہ، اور فاتحہ یافتہ ہوتا ہے. اس میں درج کریں گے تو یہ بن گیا شیاء، یہ بن گیا یشیاء. یا متحرک یہ حرف علت ہے، اس سے پہلے حرف صحیح پر زبر، اور زبر کی مناسبت یا سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ بن گیا شاء. اس میں دیکھیں یا حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح اس پر سکون، لہذا یا کی حرکت پیچھے منتقل کر دیں گے. یہ دیکھیں ہم یہیں پہ منتقل کر دیتے ہیں. اب یہ حرکت چونکہ پیچھے منتقل ہوگی تو یہاں ساکن رہ گیا. اب دیکھیں یا حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح پر زبر، اور زبر کی مراد یا سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ شاء بن گیا. یہ تو شاء یشاء، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا. تو یہی یہاں پر ہے مضارع واحد مذکر غائب. اور اس نے سکھا دیا اسے جو اس نے چاہا. ولولا دفع اللہ الناس، واو عطف اور لو حرف شرط ہو گیا، لا یہاں پر لائے نافیہ ہو جائے گا. اور اگر نہ دفع اللہ، یہ مرکب اضافی ہوگا. دفع اللہ، اللہ کا ہٹانا، اللہ کا ہٹا دینا، یعنی اللہ کسی کو ہٹا دیتا ہے نا جیسے. تو چونکہ یہ مصدر ہے دفع، تو اس وجہ سے اللہ کا ہٹانا یہاں ہم کہیں گے لوگوں کو. اور اگر نہ ہوتا اللہ کا ہٹانا لوگوں کو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو نہ ہٹاتا نیک لوگوں کے ذریعے، بعضہم ببعض، ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹاتا، یعنی ان میں سے بعض جو شر پسند ہیں ان کو نیک اور صالح لوگوں کے ذریعے اگر نہ ہٹاتا. الناسا یہاں پر مفعول ہوگا. لفسدت الارض، چونکہ یہ حرف شرط ہے لہذا یہاں سے لے کر دفع اللہ الناس بعضہم ببعض، یہ سارا کا سارا شرطیہ جملہ بن جائے گا، یہ شرط بن جائے گی، اور یہاں سے لے کر اینڈ تک یہ جواب شرط بن جائے گا. یہاں پر یہ جو لا ہے، لام زبر لا،
یہ جواب شرط کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو لفسدت الارض، دیکھیں یہ فسدت یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب، اور اس کے بعد جو اسم ہے وہ حالت رفع میں ہے، تو اس کا مطلب یہ فاعل بن گیا اس فعل کا۔ اور یہ فسدت واحد مؤنث کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ عربی میں ارض زمین یہ مؤنث ہوتی ہے، تو اس مؤنث کے سبب سے ہی یہ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یقیناً فسدت فساد برپا ہو جاتا، الارض زمین پر، تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا، زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذریعے شر پسند لوگوں کو دفع نہ کرتا، نہ ہٹاتا، تو پھر ساری زمین کا نظام خراب ہو جاتا۔ فسادت کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے فا سین اور دال، باب ہے ناصرہ، اور ناصرہ ینصر ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا فسادہ، یہ بن جائے گا یفسدو، تو فسادہ اس نے فساد کیا۔ اب اگر اس کے ساتھ ہم الف لگا دیں تو یہ تسنیہ بن گیا، ان دو نے فساد کیا۔ اگر ہم واو اور الف یہ پیش کر دیں تو یہ دیکھیں فسدو، ان سب نے فساد کیا، یہ جمع مذکر غائب بن گیا۔ اور اگر ہم اس کو اگلا صیغہ مؤنث کرنا چاہیں تو یہ پہلا اسی طرح رہے گا، صرف آخر میں تا ساکن لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا فسدت، تو یہ ماضی کا صیغہ واحد مؤنث غائب، تو یہی ہمارے پاس ہے یہاں پر لفسدت، تو یقیناً فساد ہو جاتا۔ آگے ملانے کے لیے تا کے نیچے زیر دی گئی ہے، ایکچولی اس پر تا ساکن تھی، تو یہ بن گیا لفسدت الارض، زمین یقیناً زمین کا نظام بگڑ جاتا، یقیناً زمین پر فساد برپا ہو جاتا۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، لیکن یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہوتا ہے، یہ بھی اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دے دیتا ہے، تو لیکن کا اسم ہوگا اللہ، اسم الجلالہ، اور لیکن اللہ ذو فضل، فضل والا، کرم والا، یہ مرکب اضافی ہوگا، مضاف مضاف الیہ، اور یہ لیکن کی خبر ہوگی، اور لیکن اللہ فضل والا ہے علی العالمین، علی حرف جار ہے پر، عالمین یہ جمع ہے عالم کی، عالم جہان، عالم ایک ہوتا ہے عالم جاننے والا، فاعل کے وزن پہ، یہ ہے عالم جہان، تو عالمین یہ حالت جر ہو گئی، جمع مذکر معرفہ، تو حالت جر کیونکہ پہلے حرف جار آ گیا ہے، حرف جار ہے تو اس وجہ سے یہ مجرور ہو گیا۔ اور لیکن اللہ فضل والا ہے تمام جہانوں پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔